ہمارا جسم ہماری مرضی، میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، تیری مرضی۔ تو لڑکی کیوں پیدا ہو گئی ہو؟ تیری مرضی اگر چلتی، تو لڑکا کیوں پیدا نہیں ہوا؟ ابھی اس ہفتے میں جلوس نکلا اسلام آباد میں، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی نکلی، اور اللہ کا بھلا کہ مرد بے غیرت قسم کے دنیا کے وہ بھی ان کے ساتھ نکلے۔ ایک بڈھا بھڑوا وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی بھی ہم نے سنا نہیں یہ نکاح کی سنت، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ لگ رہا ہے کہ بے غیرتوں کا ایک طبقہ تو ہے، لیکن ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں؟ باہر کی دنیا میں میرے اور آپ کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ ان غیور فوجیوں سے بھی میری اپیل ہے، اس فوج سے، کہ آپ نے اپنی بہادری اور شجاعت کا لوہا منوایا، ان بے غیرتوں کو مہار کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کو آپ کیوں منع نہیں کر سکتے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ سینما کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں، اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے، میں دبئی میں تھا، وہ بلوچوں نے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ ایرانی نے کہا استاد جی، میں نے کہا بلوچوں کے بولنے کا یہی انداز ہے، استاد جی، میں نے کہا، کہتی ایشمائی پاکستانی چونی بے غیرتا۔ میں اس کو کیا جواب دے دوں؟ میں اس کو کیا جواب دے دوں اس بلوچ کو کہ جو مجھے باہر یہ کہہ رہا ہے، اور ٹیلی ویژن میں دکھا رہا ہے کہ وزیر نے سینما کی بنیاد رکھی اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی کر رہا ہے، اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ میری بیٹی کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ میں بے غیرت ہوں، آمین۔ اے اللہ میرا ابا بھی بے غیرت ہے، آمین۔ اے اللہ میرے پورے خاندان کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ میں تیرا باغی ہوں، آمین۔ اے اللہ مجھے اپنی بغاوت پر لگا دے، آمین۔ اے اللہ پورے ملک کو بے غیرت بنا دے، آمین۔ اے اللہ بے غیرتی کی میں سنگ بنیاد رکھ رہا ہوں، اس کو دنیا میں پھیلا دے، آمین۔ بلوچ کچھ تو سوچنا ہے، اس دنیا کے اندر بے عقل مولوی پیدا ہو گیا، تو کون سا عقل مند ہے؟ خنزیر کہیں کا۔ ہمارے ملک میں کروڑوں غیرت مند رہتے ہیں، اور ہماری ناک کٹوانے کے لیے اس قسم کی فاحشات، متفحشات، بے حیا قسم کی، میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی، تو مردوں کا جسم بھی مردوں کی مرضی، وہ بھی جس پہ چڑھے چڑھے۔ پھر اس سلسلے کو روک لینا، پھر اس کو روک لینا، میرا جسم میری مرضی، تو کیا ابا کو بھی تو اپنے ساتھ ہم بستری کرائے گی؟ تیرا جسم تیری مرضی، تو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ہم بستری کرائے گی؟ تیرا جسم تیری مرضی، تیری مرضی ہو کہ چچا میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، چلے گی تیری مرضی؟ تیری مرضی ہو کہ میرا ماموں میرے ساتھ منہ کالا کر دے، چلے گی تیری مرضی؟ اور جب تو کسی کے نکاح میں ہو، اور باوجود اس کے کہ اس نکاح میں ہوتے ہوئے پھر 15-20 اور ان کو یہ ہے کہ تیری مرضی چلے گی۔ کسی مرد نے کسی سے نکاح کیا، کسی غیرت مند خاتون سے، وہ غیرت مند، تو اس شادی شدہ مرد کو پسند کر کے جا اس کے پاس، اس کی بیوی تجھے چھوڑے گی، اس کے رشتہ دار تجھے چھوڑیں گے؟ تو کہے نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ 1000-2000 بے غیرتوں کی بات نہیں ہے، یہ کروڑوں غیرت مندوں کی بات ہے۔ یہ 1000-2000 ہم اس طرح کھا رہے ہیں، ہمیں ڈالر باہر سے اسی طرح ملیں گے۔ میں بخاری آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف، مولوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گے پتہ نہیں استاد جی کون سے چینل سے گفتگو کر رہا ہے۔ بخاری آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری جلد ثانی میں میرے نبی نے فرمایا، کافروں کے ہاں، مشرکین کے ہاں، بے حیاؤں کے ہاں، بے غیرتوں کے پاس نکاح کے یہ طریقے، 4 طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ نکاح کا جو سنت کے مطابق، حیا کے مطابق، شرم کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، میرے نبی نے فرمایا وہ یہ نکاح ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، وا محمد وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک طریقہ نکاح کا یہ ہے، ایک طریقہ یہی ہے، یہ حیا کے مطابق، شرم کے مطابق، دین کے مطابق، فطرت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق یہ نکاح، ایک نکاح یہ نہیں۔ اور ایک نکاح طریقہ کہتے ہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ فاحشات، بے حیا قسم کی، رنڈی قسم کی عورتیں، جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے گھروں کے اوپر، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ اگر کسی سانڈ کو کچھ چاہیے، نطفہ نکالنا ہے، تو یہاں آ کر کے یہاں کر سکتا ہے۔ پہلے آئیے پہلے پائیے نہیں، جو بھی آئے آئے آئے۔
سندھی میں کہتے کنی رن جا یار بھی گھنا بار بھی گھنا، کنی رن جا. یہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ دوسری قسم. جھنڈے لگے ہوتے تھے کہ بےحیاؤں کا مرکز ہے، بےحیاؤں کے مرکز ہے. یہ جو تو سینما بنا رہا ہے، یہ سینما یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی. یہ جو تو سینما بنا رہا ہے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے. یہ تو سینما جو بنا رہا ہے یہاں لوگ طواف کریں گے. یہ تو سینما بنا رہا ہے، یہ کوئی مدرسہ ہے؟ یہ تو سینما بنا رہا ہے، یہ کیا دار القضات ہے؟ یہ دار العالمین ہے، دار العلماء ہے، یہ کوئی دار العلوم ہے؟ صاف صاف سی بات ہے، یہ بےحیاؤں کا گھر ہے. بےحیا نے بنایا ہے، بےحیائی کی سرپرستی میں چل رہا ہے. بےحیائی کے نام پر پھر باہر سے پیسہ لے گا. ہم بھی کھلے دل کے مالک ہے، ہمارے دل میں بھی گنجائش ہے، کوئی کرے تو کرے. تو بن بے غیرت بن، لیکن ملک کو نہ کر. اس ملک کی بنیاد میں نے عرض کیا لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے حیا مند ہے، محمد رسول اللہ، محمد سب سے باحیا. حضرت سعد نے کہا کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھیں پھر جا کر کے گواہ پیش کریں. میرا نبی ایسے ٹیک لگائے کو تک سیدھا ہو کر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے یا سعد، سعد تو غیرت مند ہے، انت اغیر الناس، تو لوگوں کی غیرت مند ہے. میں تیری غیرت کو مانتا ہوں، لیکن سعد مجھے غیرت کی سبق نہ سکھا، غیرت کی سبق نہ سکھا. انت اغیر الناس، تو لوگوں میں غیرت مند ہے، میرا عزیز ہے، میرے سپاہی ہے، میرے شاگرد ہے، میں جانتا ہوں. وانا اغیر منک، میں تجھ سے غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منا، واللہ اغیر منا. اللہ کی غیرت کا کیا کہنا، اللہ کی غیرت کا کیا کہنا. خلق مخلوق اللہ کی غیرت کا کیا مقابلہ کرے. ساتھ تو غیرت کی سبق نہ دے. یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ احکام شرعی ہے. ان کے ایک 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 حکم غیرت پر اس کی بنیاد پڑی ہوئی ہے. یہ بے غیرتی کا دین نہیں ہے. مجھے بات یاد آ گئی، ایک بزرگ، اس کا لوٹا تھا، اللہ اللہ سبحان اللہ، ایک بزرگ تھا، اس کا لوٹا تھا. اس لوٹے کو لے جاتا تھا استنجے کے لیے. یہ ہوتے ہیں بعض برتن اس قسم کے، 20 سال 25 سال یہ لوٹا اس کے ساتھ چلتا رہا. کوئی پرانا لوٹا، اس میں پانی لے جا کر کے استنجے کے لیے، وضو کے لیے یہ لوٹا استعمال کرتا تھا. اچانک ایک دن لوٹا گم ہو گیا، کسی نے لوٹا چوری کر دی. یہ کیا کر دیا؟ تو بزرگ نے رونا شروع کر دیا. ارے بابا کس لیے رو رہا ہے؟ لوٹا گم ہو گیا ہے. کہتے لوٹا گم ہو گیا. مرید کہتے حضرت ہم ہزاروں لوٹے لائیں گے آپ کے پاس، چاہے وہ پیتل کا ہے یا اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ تانبے کا ہے، کوئی بھی لوٹا تو آپ کے لیے لائیں گے. لوٹے کے لیے رو رہا ہے. ذرا جملہ سن لینا، ذرا جملہ سن لینا، ذرا جملہ سن لینا. کہنے لگے اس لوٹے نے، میں جہاں بھی اپنی شرمگاہ کو کھولتا تھا اور ازار بند اور تہ بند کھولتا تھا، جہاں میں پیشاب کرتا تھا شرمگاہ میری کھلتی تھی. میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جنات نے بھی نہیں دیکھا. جن نہیں دے سکتا، جنات ان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں جو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نہیں پڑھتے. جنات ان کو دیکھتے ہیں. اکابرین کے، اللہ والوں کے، سنت پر چلنے والوں کی شرمگاہ کو جن کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے. جنات بھی سن رہے جیسے آپ بھی سن رہے، میں گالی دے رہا ہوں ان کو. آپ سمجھ رہے؟ جن کے ابا کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بزرگ کے شرمگاہ کو دیکھے. میرے نبی نے فرمایا کہ ستر ما بین اعیننا و بین اعین الجن ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. فرمایا کہ بڑا پردہ میں محمد آپ کو دیتا ہوں، تمہاری حیا محفوظ رہے گی، تمہاری شرم محفوظ رہے گی، شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی. ان یقول احد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ان یقول احد بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. کوئی بھی پڑھو. جنات کو طاقت نہیں، ورنہ میرے نبی نے فرمایا ان هذه الوشوش محتضرۃ، یہ جو جھاڑیاں یہاں جنات آتی ہے، جنات جنات. اور فرمایا کہ جو دعا نہیں پڑھتا تو جنات یہ کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے، پھر وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے. جیسے کہ باتھ روم میں جاتا ہے نا، باتھ روم میں آدمی جب دعا نہیں پڑھتا تو پھر یہ کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا ہے. کہ خواہ لوگ کہتے ہیں کہ تو غریب ہے، حالانکہ اتنی پراپرٹی کے مالک ہے. خواہ لوگ اتنی بڑی پراپرٹی آپ کو ملی ہے تو پھر آدمی خود کھیلتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ مولانا اگر کھیلے تو اپنی چیز ہے، اپنا جسم اپنی مرضی، اپنا جسم اپنی مرضی اگر کھیلے تو مولوی منظور کا نقصان کیا ہے؟ نقصان سن لو، بتا دیتا ہوں.
میرے نبی نے فرمایا کہ جب جن وسوسہ ڈالے گا اور جب آدمی اپنی شرمگاہ کو دیکھے گا تو اس کا حافظہ بھی کمزور ہوگا. فقہا نے لکھا اس کی بینائی بھی کمزور ہو جائے گی, یادداشت اس کی کمزور ہوگی. اب اگلے والے کو سن لے, بچے جو پیدا ہوں گے وہ اسی جیسے بے غیرت پیدا ہوں گے جیسے ابا بے غیرت. وہ حیادار بچے پیدا نہیں ہوں گے, وہ وہی بچے ہوں گے کہ میرا جسم میری مرضی. پھر ایسے اس قسم کے پودے تیار ہو جائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. آپ کے توسط سے اپنے غیور فوج سے بھی میری اپیل ہے, اور وزیر اعظم بشرطے کہ غیرت کی تشریح کو سمجھتا ہوں, اور اس کے دائیں بائیں بشرطے کہ غیرت کا نام انہوں نے سنا ہو, جو ان کے خاص چیلے ہیں, کہ ماؤں کے زیورات بیچ کر کے تمہیں دے دیں گے, بہنوں کے زیورات بیچ کر کے تمہارے اس جہنم کو بھر دیں گے, پراپرٹیاں ہماری بیچو, اس جہنم میں ڈالو. باہر سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کافروں کو راضی کرنے کے لیے اس قسم کی بے غیرت عورتوں کو ملک میں نکال کر کے ٹیلی ویژن میں پوری دنیا کو نہ دکھاؤ کہ جی میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. اور پھر یہ کہ اس میں بڈھے 80-90 سال والے کلین شیر, وہ کہتے ہماری تو زندگی ہندوستان میں گزر گئی, ہم نے نکاح کا نام سنا ہی نہیں تھا. ابھی کی بات کر رہا ہوں, اسی ہفتے کے, ہماری زندگی گزر گئی, ہم نے نکاح کا نام نہیں سنا تھا. واہ, پکی بات ہے کہ تو حرامی ہے, ولد الزنا ہے. نکاح کا نام نہیں سنا تو آیا تو کہاں سے؟ تیرے حرامی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر تو حلالی ہوتا تو اپنے ابا سے سن چکا ہوتا, تیرا ابا ہوتا. اس لیے ناراض نہیں ہونا, میں گول مول بات نہیں کرتا, شاید میری ماں نے مجھے یہ سکھایا بھی نہیں ہے گول مول. امریکہ میں سب سے پہلے جب آدمی کی آنکھیں کھل جاتی ہے تو وہ پہلی تحقیق کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے کہ میرا ابا کون ہے. یہ تو میرے نبی نے بتایا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک نکاح یہ سنت والے, حیا والی, شرم والی. دوسری نکاح میرے نبی نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جس پر اللہ کی لعنتیں ہیں, جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے کہ یہ کوئی آ جائے اپنے یہ کہ بے حیائی کے پیاس یہاں پر بجھائے, کوئی آ جائے اپنے بے حیائی کا نشہ یہاں پورا کرے, کوئی آ جائے تو اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہاں پر کریے. دوسرا نکاح. تیسرا نکاح میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی بے حیا دنیا کا یہ ہوتا تھا, یہ میں نبی کی زبان آپ کو بول رہا ہوں, بخاری بول رہا ہوں, خیال کر لینا. اگر کسی کو ناگوار گزرے جائے, وہ کہیں پر بھی کہتے ہیں یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا سناتا ہے, بخاری سنا رہا ہوں, کوئی ماں کا لال اس کو رد کرے گا بھی نہیں. ابو داؤد میں بھی اسی طرح, بخاری شریف کے اندر اسی, نہ بریلوی کا اختلاف ہے, نہ دیوبندی کا اختلاف, نہ جماعت اسلامی کا اختلاف ہے, نہ اہل حدیث کا اختلاف, نہ شیعہ کا اختلاف ہے, کچھ بھی نہیں. جتنے بھی حیادار طبقے ہیں سب اس کو مانتے ہیں. تیسرا نکاح میرے نبی فرماتے ہیں کوئی بے حیا ہوتا تھا, اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا, وہ کہتے کسی بہادر آدمی کو, قداور آدمی کو اور خوبصورت آدمی کو دیکھتا, اپنی بیوی سے کہتا کہ اب آج کل تو پاک ہے, آج کل تیری ماہواری نہیں ہے, میں تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا, اب تو جا فلاں سے دوستی اور اس سے جفتی کرا دے. اس سے جو بچے پیدا ہو جائیں گے, بچے بھی ایسے سہنے ہوں گے, ایسے بہادر ہوں گے, ایسے قداور ہوں گے, ایسے خوبصورت. اے لعنتا, اے لعنتا, اے لعنتا. یہ تیسرا قسم ہے نکاح کا. اے تبلیغیوں سن لو, یہ باتیں بھی لوگوں کو سنایا کرو, سمجھے؟ یہ صرف نہیں ہے کہ ایک مسواک پہ بھی 70 نمازوں کا ثواب ملے گا. جی ہاں, جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی, یہ میں بخاری سنا رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, سن لو اس کو. فضائل اعمال سے اونچی کتاب ہے, قرآن پاک کے بعد اونچی کتاب ہے, کوئی اس کے مقابل کے دنیا کے اندر کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک کے بعد اس کا نمبر ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ تیسرا نکاح یہ بے حیاؤں کا یہ نکاح ہوتا تھا, وہ اس طرح کہ اپنی بیوی کو کہہ دے یہ سنڈا منڈا اور یہ تکڑا مکڑا لمبا تھڑنگا خوبصورت, اس کے ساتھ جاؤ, اس سے دوستی جوڑو. جو بچہ نطفہ ڈالے گا ہو سکتا ہے کہ ایسا قداور بچہ, ایسا خوبصورت, ایسا دلیر, ایسا بدماش, یعنی ایسا بے غیرت ہے. بے غیرتی کو یہ تیسری قسم ہے نکاح کی. اور جب بچہ پیدا ہوتا تو یہ بے غیرت ابا یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بچہ ہے, نکاح میں بیوی اس کی, لیکن کہتا ہاں یہ وہاں سے یہ نسل چلی آ رہی ہے, یہ نسل وہاں سے چلی آ رہی. اور چوتھے نکاح, واہ محمد قربان جاؤں, میرے پیارے نبی تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں, میرے پیارے محمد تو نے کیا غیرت کے سبق دلائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا چوتھی قسم, کسی عورت کے 20 یار ہوتے تھے,
30 یار ہوتے تھے، 10 یار ہوتے تھے، 15 یار ہوتے تھے. یہ بھی آئے ہلڑے چھوکرو، وہ بھی اچے، یہ بھی وٹی ہلی دھک ہنے، بھی اچے وہ بھی دھک ہنے، ٹریوں اچے تو وہ بھی دھک ہنے. یہ کسی سندھی سے ترجمہ پوچھ لینا بعد میں. اچھے بس دھک ہن بابا، ہن بابا دھک ہے. جب بچہ اس کا پیدا ہوتا تو وہ اپنے یاروں کو بلاتی، سب کو پیغام بھیجتی، اے کتو بتو اکتو ابسو عیسیٰ موسیٰ احمد رحمت کرینداد اتمان بھلڑ خیاں بھلڑ شاہ پھلڑ شاہ جے کے تو تمام پنج منہ کارا کہو سبھی اچبو حاضر تھے تو مجھے پٹر پیدا تھی. وہ سب کو پیغام بھیجتی تھی کہ تم سب نے نطفے 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 ڈالے ہیں، آؤ آؤ آؤ. بچہ پیدا ہو گیا، یہ بچہ کس کا ہوگا؟ اور سارے یار آ جاتے، سب نے محنتیں کی ہے اور سب نے اس زمین میں بیج بویا ہے. اب پتہ نہیں کہ کس کا قرآن نکلے. اس عورت کی مرضی ہوتی تھی یا قرآندازی کرے، یا اس کی مرضی ہوتی تھی جا کر کے ہکڑے یار تھے کسی یار پہ ہاتھ رکھے کہیں دھک تو سب نے لگائے لیکن تیرا زیادہ مؤثر دھک تھا. دھک تو سب نے لگائے لیکن تو نے جو مؤثر جو لگایا نا دھک، تو بارو دھک کہیں پٹر پیدا ہوا. ابا توکھے مبارک ہو جے. تو باقی سارے شرمندہ ہوتے کہ باقی ان کی فائرنگ اور میزائل صحیح جگہ پر لگے نہیں ہیں، یہ ایک آدمی نے صحیح. اس کی مرضی ہوتی تھی کہ 10 بار یہ میرے نبی نے فرمایا، یہ میرے نبی نے فرمایا. پھر کہے گے یہ مولوی کیسی باتیں کرتا ہے. یہ ان خنزیروں کے ہاں یہ نکاحوں کے طریقے ہوتے تھے. تو پاکستان کو اس طرح چلاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ان 4 میں سے یہ سارے بے حیائی کے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے جو گواہوں کے سامنے ہو، ایک طریقہ ہے پاک دامن بیٹی ہو، ایک طریقہ ہے والدین پاک دامن ہو، حیادار ہو، شوہر حیادار ہو، کسی کا منکوہ بھی نہ ہو، کسی نے نگاہ بھی اس پر نہ لگائی ہو، 2 گواہ بھری مجلس میں مہر مقرر ہو، جس کے چہرے کو کبھی آسمان نے بھی نہ دیکھا ہو، اس کے ساتھ نکاح. فرمایا یہ غیرت والا نکاح ہے، یہ حیا والا نکاح ہے، یہ میرے طریقے کا نکاح ہے، یہ میری شریعت کا نکاح ہے، یہ میرے محمد میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی تینوں پر اللہ کی لعنت ہے. باقی تم پاکستان کو کس طرف تم لے جا رہے ہو؟ کس طرف تم پاکستان؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. پھر چھوڑ، پھر نگرانی نہ کر. پھر ہم بھی اوباشوں کو کہیں گے نکلو تمہاری مرضی، تمہارا بھی جسم تمہاری مرضی اور تمہارا بھی ہتھیار جہاں بھی ٹھوکو ٹھوکو. ہم بھی کہیں گے بھی، ہم بھی اسی طرح اعلان کریں گے. کیا ملک کو باہر کی دنیا میں تو اس طریقے پر میں سعودی کے سامنے بھی ذلیل، دبئی کے سامنے بھی ذلیل، ایران کے سامنے بھی ذلیل. جہاں بھی کوئی مسلمان یا کوئی کافر بھی ہو، حیادار بھی ہو، وہ حیادار کافر بھی اس کو پسند نہیں کرتا. تو ہمارے ملک کو جو کروڑوں غیرت مند لوگ رہتے ہیں، میرا فوج بھی غیور ہے، میرا عوام بھی غیور ہے. چند سڑے ہوئے انار کے اندر دانا، ان کی پذیرائی کرنے والا جو ان کی پذیرائی کرے گا ہم سمجھیں گے کہ وہ بھی دنیا کا بے غیرت انسان، کچھ بھی ہو. ان کو جوتے تو نہیں مار سکتا. ملا جب احتجاج کرتا ہے تو ملا کے خلاف، پھر ملا کی خیر نہیں. ملا جب احتجاج کرتا ہے تو مسجد کا تو تالا لگاتا ہے، مدرسے کا تو تالا لگا لیتا ہے، لیکن ان پر کیوں تالا نہیں لگاتا؟ میں تجھے کیا کہوں تجھے؟ میں کس منہ سے تجھے پاخانے کو میں لڈو کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں مرد کو عورت، عورت کو مرد کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں آسمان کو زمین، زمین کو آسمان کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں بے غیرت کو غیرت مند کیسے کہہ دوں؟ جو تیری نگرانی میں یہ اس طرح ہو رہے ہیں، تو بتا دے کہ تو مدرسوں پر لا کہ مولوی منظور کو جو عالمی مقابلوں میں بھی تیرے طرف سے گیا، کئی ملکوں میں گیا ہے، جنہوں نے تیرے ملک کو نیک نام کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو نے کبھی مولوی منظور کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے کہ تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جو عالمی مقابلوں میں تیرے ملک کو چمکایا ہے ہم نے. ایک پٹھان معصوم بچہ جس نے 100 ملکوں کے لگ بھگ، اتنا معصوم سا بچہ سوات کا، اس نے جا کر پوری دنیا کو ہرا دیا. امام حرم نے سینے سے لگایا، بوسہ لگایا، اس سے کہا واہ پاکستانی بچہ واہ. اس نے پوری ان کی سرپرستی تو نے کی ہے، تو اس قسم کی بے غیرتوں کی سرپرستی کر رہا. تو میں تجھے پھر تیرا گن کس طرح گاؤں؟ میں تیرا گن نہیں گا سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. اتنا بزدل تو پیدا میرے ماں نے مجھے نہیں کیا ہے. میں اتنے بزدل خاندان کا بھی نہیں ہوں کہ میں پاخانے کو بھی میں لڈو کہہ دوں.
اللہ ہمیں ہوش عطا فرمائے، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیرت کا احساس دے دے۔ اللہ پاک میرے غیور مسلمان جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ فوج ہوں غیور یا حکمران، سب ایسے نہیں ہیں، کچھ بے حیا، کچھ بے حیا، کچھ بے حیا، کچھ بے حیا، سب اس طرح نہیں ہے۔ اس لیے کر، جا تو انڈیا میں یہ کر، جا تو اللہ کا بھلا کر، اس قسم کے بے حیاؤں کو وہاں بھیج دے، ان کو امریکہ بھیج دے، ان کو فرانس بھیج دے۔ یہ اسلام آباد میں اسلام آباد ہے، اسلام آباد ہو رہا ہے، تو اس کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ ہمارا حامی ہو، اللہ ہمارا ناصر ہو۔